ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی اسکریننگ کر لیں. جتنے یہ مانگنے والے پھریں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اچھے خاصے لوگ وہ بیچارے مانگ رہے ہیں, کوئی سر عام مانگ رہے ہیں, کچھ انفرادی طور پہ جا کے کہتے ہیں جی میرے حالات خراب ہیں تو میری مدد کرو. کتنے واقعات ان دنوں میں پیش آئے ہیں. یقیناً حالات معاشی طور پہ ایسے ہیں, اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ کیا رشتہ دار کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار کرائسس کا شکار ہے؟ مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیا سارے کا سارا خاندان ہی غریبوں اور مسکینوں کا ہے؟ سب سے پہلا حق اپنے رشتہ دار کا ہے. مت سمجھیں کہ آپ کی مسجد کا, مدرسے کا, کسی دوسری چیز کا, باقی سب بعد میں ہے. سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. ہر خاندان اپنے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالے, کیونکہ جو معلومات خاندان کے اندر سے لی جا سکتی ہیں وہ باہر سے کبھی نہیں ہو سکتی. خواتین کے ذریعے سے, بچوں کے ذریعے سے, خوشی غمی کے اوپر اکٹھے ہونے سے ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ بندہ واقعتاً مجبور ہے یا پیشہ ور ہے. اگر ہر خاندان اپنے اپنے محتاجوں کو سنبھال لے تو پیشہ وروں کے قریب کوئی نہ جائے. آپ نے سنا ہوگا نا یہ ترکی میں کیا ہوا ہے, اور شام کے اندر تو بڑی اکثریت کے ساتھ ہو رہا ہے. ان بیچارے مظلوموں کے لیے جب سامان بھیجا تو وہاں کے جو 2 نمبر لوگ تھے انہوں نے صرف مسلکی تعصب کے اندر, مذہبی تعصب کے اندر آ کے وہ مال لوٹ لیا ہے کہ اگر یہ قرآن و سنت والوں کے پاس مال چلا گیا, وہ سنبھل گئے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے, تو کل کو ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے. اتنی سفاکیت سے انہوں نے مال لوٹے ہیں اور ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ شاید بدترین قسم کے کافر بھی یہ کام نہیں کرتے جو نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے کیے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو پھر انہوں نے کام کیا ہے, جو عادی تھے نا کہ ایک جگہ کیا, دوسری جگہ, تیسری جگہ, انہوں نے پکڑ کے ان کے کان کاٹ دیے ہیں, دونوں کان, کہ جہاں بھی جائیں دور سے پتا چلے بھی یہ ڈاکو ہے, یہ ظالم ہے, یہ غاصب ہے. اس زلزلے کی آفت اور مصیبت کے اندر بھی یہ بدبخت وہ تھا جو چوریاں ڈکیتیاں کر کے ان حقداروں کو محروم کرنا چاہتا تھا. اس سے اب خود بھی بچنا ہے, اور جو جو اس کو دیکھے گا بھی اس کا تو یہ انجام ہو گیا, اب جو کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا. اب وہاں پر کنٹرول ہو رہا ہے. اگر اس طریقے سے نظام کو کور کر لیا جائے تو یہ چوریاں ڈکیتیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اور جو مستحقین ہیں ان تک حقدار کو واقعتاً آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ پہنچ بھی جائے گا. اور ہم اگر مستحقین کو سنبھال لیں گے, وہ کسی قسم کا ہمارے ایک خاندان کا ہو یا کسی سیلاب یا زلزلے کا مارا ہو, جب ہم اپنے اپنے وہ معلومات کی بنیاد پہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے واقف کاروں کو, اپنے رشتہ داروں کے جو رشتہ دار ہیں یا ہمارے جو واقف لوگوں کے رشتہ دار ہیں, اس انداز سے جب اسکریننگ کر کے مدد کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان واقعتاً ایک امت بن جائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی بات کی, پھر مسکینوں اور غریبوں کی بات کی, اور پھر مسافروں کی بات کی. کہ عین ممکن ہے کہ بندہ بیچارہ اچھا خاصا ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, اس کی جیب کاٹ لی گئی, یا اچانک کسی مشکل کا وہ شکار ہو گیا, تو اب اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی پرسنالٹی تو بڑی زبردست ہے اور دیکھو یہ جناب کیا کر رہا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سفید گھوڑے پہ, اب سفید گھوڑا آپ کہہ لیں کہ آج کی بہترین گاڑی ہے, وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے اور آپ سے سوال کرے, آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کریں. اگر مدد نہیں کر سکتے تو دھتکارنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے,
حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں دکان پہ، وہ مانگنے والے آتے ہیں، وہ تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، بہت کچھ ہے، وہ آ کے سوال کرتے ہیں اور یہ جناب اس کو ایسی باتیں کرتے ہیں، ممکن ہے وہ پیشہ ور ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روزانہ جو بندے فیس کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے، نہیں دینا تو نہ دے، لیکن دھتکارنے کی کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، قانون نافذ کرنے والوں کو ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اگر وہ مستحقین ہیں تو ان کو عشر زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے، اور اگر وہ پیشہ ور ہیں تو ان کو سزا دینی چاہیے، اور ان کو ایسا نشان لگانا چاہیے، معاشرے میں ان کی کوئی پہچان کروانی چاہیے، تاکہ دوبارہ وہ یہ گداگری کا اور مانگنے کا پیشہ نہ اختیار کر سکے۔